إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. معزز محترم صدر اجلاس، علماء کرام، عمائدین جماعت، موقر اراکین مجلس عاملہ و شورا، جلی جمعیت اہل حدیث صاحب گنج، حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ اس کے بعد صدا صد درود و سلام سید الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبیٰ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوجی اللہم صلی علیہ وبارک علیہ۔ جماعت اور جمعیت، اجتماعیت، اس کے مفہوم، اس کے مطالب، اس کے مقصد، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، یہاں جتنے بھی شرکاء حاضر ہے سبھی کو معلوم ہے، اس لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی ناحیے سے مقامی جمعیت کا ہو یا جلی جمعیت کا ہو وہ ذمہ دار ہے۔ جب ذمہ دار ہے تو وہ جمعیت ہی کا ذمہ دار ہے۔ جمعیت کسے کہتے ہیں، جمعیت کی کیا اہمیت ہے اسلام میں، یہ بھی معلوم ہے۔ میرے بھائی، اسلام اول روز سے جب کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، جمع کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی۔ منتشر اکائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاگا میں لانے کا، ایک پلیٹ فارم میں لانے کا، ایک آواز بنانے کا، ایک توحید کی طرف لانے کی کوشش کی۔ مرکزی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرکزی شخصیت، لوگوں کے لیے کلام کرنے کا کوئی گنجائش نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ احترام سے، محبت سے، اکرام سے آپ کا اتباع کرتے تھے، آپ کی اطاعت کرتے تھے، لوگ آپ کی جمعیت میں آتے تھے۔ آپ جمعیت اور جماعت اور اجتماعیت کی فوائد گاہے بگاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا کہ اسلام میں انفراد کی کوئی حیثیت نہیں ہے، فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور کوئی گنجائش نہیں ہے۔ فرد کتنے ہی بڑا ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب تک کہ جمعیت اور جماعت نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی فرمودات اور آپ کی ارشادات کہ جب مسافر سفر کرنے کے لیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہنمائی کرتے کہ تم میں اگر 3 آدمی ہوگا تو تم میں سے 3 آدمی میں سے ایک آدمی کو امیر چن لے اور باقی 2 آدمی کے لیے اس امیر کی اطاعت کرنا اور جمعیت کے ساتھ رہنا، اکٹھا رہنا تمہارے لیے ضروری ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر کے بھیجا، اس حدیث سے بھی روشنی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل اور موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعیت کی اہمیت کی فوائد بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی ان دونوں کی رہنمائی کی میرے بھائی۔ تو جمعیت، آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو معلوم ہے حج بھی ایک دین میں ہوتا ہے میرے بھائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعیت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے روز روشن کی طرح واضح کرتے ہوئے بتایا کہ جنہوں نے عرفہ کو پایا، من ادرک عرفہ، جنہوں نے عرفہ کو پایا وہ حج پا گیا۔ یہ کس لیے کہا کہ لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہوگا، اللہ رب العالمین کی توحید کو گائے گا، ایک امام کی امامت میں وہ چلے گا، ایک امام کی امامت میں وہ اقتدا کرے گا، ایک امام کی امامت میں اسلام کی روشن تعلیمات سے روشناس ہوگا، ایک امامت کی اقتدا کرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے عرفہ کو پایا وہ حج پا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے جو شخص عرفہ کو نہیں پاتا ہے اس کا حج مکمل نہیں ہوتا ہے، ناقص رہ جاتا ہے۔ کتنی اہم چیز ہے میرے بھائی، ایک امام کی یعنی اہمیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا۔ اسی کو اللہ رب العالمین، میں تفصیل کی طرف نہیں جاؤں گا اس لیے کہ آپ لوگوں کا وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، میں آپ کو کہوں گا کہ اسلام میں اجتماعیت کا کیا مقام ہے۔ میں تھوڑا سا لکھا ہوں، اسی کو میں سرسری طور پر میں آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنا دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اجتماعیت کسے کہا جاتا ہے، جمعیت کسے کہا جاتا ہے، اور جمعیت کے متعلق اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کیا ہے۔ یہ جو ہم لوگ جمعیت کرتے ہیں اور جمعیت سے جڑے رہتے ہیں تو کیا ضروری ہے؟ واقعی ضروری اور فرض ہے۔ جو جماعتی زندگی سے کٹ کر کے رہتا ہے، فرد کی زندگی، تنہائی کی زندگی، اکیلا زندگی گزارتا ہے، اسلام نے کہا وہ جاہلیت کی زندگی گزارتا ہے۔ اگر اس کے اسی حالت میں موت آتی ہے تو جاہلیت کی موت ہے، اور جاہلیت کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کفر کی موت ہے میرے بھائی، اس لیے کہ ایک جاہلیت کا دور ہے اور ایک اسلام کا دور ہے۔ تو میں اسی پر تھوڑا سا تحریر کیا ہوں، تھوڑی سی تحریر کیا ہوں، اسی کو پڑھ کر میں سناتا ہوں کہ اسلام کا اجتماعی نظام ایک ممتاز اور جداگانہ حیثیت کا حامل ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات میں لکھا ہے کہ ائتلاف اور اجتماع کا معنی مطلب یہ ہے کہ مختلف چیزوں کو باہم اکٹھا ہو جانا، یعنی مختلف چیزوں کا اس تناسب اور ترتیب کے ساتھ جمع ہو جانا کہ جس چیز کو جس جگہ ہونا چاہیے وہی جگہ اسے ملے، جو پہلے ہونے کا حقدار ہے وہ پہلے رہے، جس کو آخر جگہ ملنی چاہیے وہ آخری جگہ پائے میرے بھائی۔ اس میں کسی کو یعنی لال اور کسی کو تمنا اور کسی کو آرزو نہیں کرنی چاہیے کہ میں پیچھے ہو گیا ہوں لہذا مجھے آگے ہونا چاہیے، وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور میں نیچے بیٹھا ہوا ہوں، نہیں میرے بھائی۔ آپ کو معلوم ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس اونچے مقام پر یعنی فائز تھے، وہ قیادت کر رہے تھے، کبھی گھوڑے کے پیٹھ سے کبھی اترے نہیں تھے، ہمیشہ جنرل شپ کا کام کیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی خلافت اسلامیت کی بنیاد پر اسے معزول کر دیا۔ خالد بن ولید برانگیختہ نہیں ہوئے، خالد بن ولید دل ناخواستہ نہیں ہوئے، رنجیدہ نہیں ہوئے، بلکہ اللہ کے راستے میں وہ جہاد میں لگے رہے، اللہ کے راستے میں وہ رواں دواں رہے، کام میں مشغول و مصروف رہے، کبھی اعتراض نہیں کیا کہ میری جگہ تو وہ تھی، میں پیچھے رہ کر کے کیوں لڑوں گا، یہ نہیں کہا۔ لہٰذا اگر ہمارے دین اوپر میں ہے اور آپ نیچے ہیں، یہ کبھی بھی احساس نہ کریں کہ میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے، اور جو اعلیٰ عہدے میں ہیں وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ
کہ मैं बड़ा हूँ। मेरे भाई सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल हमारे सामने मौजूद है कि आप अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उसामा इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर पर पगड़ी बांधा था और कहा था कि ये यानी लड़ाई करने के लिए जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो जाती है, उसामा का लश्कर तैयार होता है, हजरत अबू बकर की खिलाफत आती है, उसको यानी विदा किया जाता है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी उसके रिकाब पा को उसके घोड़े के पास यानी जिस जगह पर पैर रख करके हजरत उसामा यानी सवार हुए थे उस पैर को हजरत अबू बकर अमीर अल मोमिनीन है इसके बावजूद थामे हुए पैदल जा रहे हैं और सैयदना उसामा सवार है। लग रहा था कि उसामा रजी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की इन एहजाम में अज़मत में एहतराम में उतर जाए, लेकिन हजरत सैयदना अबू बकर ने कहा यह मुनासिब नहीं है, तुमको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मैदान का या इस लड़ाई का सरदार बनाया है, मेरे लिए जरूरी है कि मैं आपकी रहनुमाई करूं खलीफतुल मुस्लिमीन की वजह से, लेकिन तुम सवार रहो, मैं पैदल चलूं, जिसका जो मकाम है उसी मकाम पर चलने दें तो ये गाड़ी अपनी पटरी पर चलेगी, ये जमात और जमीयत होगी। सहाबा किराम ने इसको अच्छे तरीके से समझा। मेरे भाई यही वजह है कि इस्लाम ने जमाती व इज्तिमाई ज़िंदगी को कौमी ज़िंदगी की सबसे बड़ी बुनियाद और इंसान के लिए अल्लाह के जानिब से बड़ी रहमत व नियमत करार दिया है। रब्बुल आलमीन का इरशाद है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू उज़कुरू निअमतल्लाहि इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु आयातिही लअल्लकुम तहतदून। मेरे भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा में वाज़े अंदाज में कहा है कि लोगों अल्लाह ताला की रस्सी को सब मिलकर मजबूती से थाम लो, अलग अलग से नहीं, सब मिलकर के थाम लो। तुम्हारी समझ, तुम्हारी कॉन्सेप्ट, तुम्हारा फलसफा, तुम्हारी इंडिया सबका एक होना चाहिए और मतमय नजर यानी इस्लाम की आलायत और बुलंदी होनी चाहिए। मेरे भाई फूट ना डालो और अल्लाह ताला की उस वक्त की नियामत को याद करो जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे तो उसने तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी, बस तुम उसकी मेहरबानी से भाई भाई हो गए और तुम आग के गड्ढे के किनारे पर पहुंच चुके थे। कैसे पहुंच चुके थे मेरे भाई? इंतशार था, इख्तिलाफ था, लोग अनानियत की जिंदगी गुजार रहे थे, लोग अपनी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, टोली टोली में बटे हुए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मिलजुल करके रहने को, जमात के साथ रहने को, इज्तिमात के साथ रहने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमत करार दिया है। लिहाजा ये अजीम नेमत है मेरे भाई जमाती ज़िंदगी। इस आयत करीमा में मुसलमानों को इत्तेहाद इत्तेफाक की नसीहत की गई है और अगली आयत में हर किस्म की इफ्तिराक और इख्तिलाफ से बचने की ताकीद है। रब्बे जुल जलाल का इरशाद है वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू। हम मुसलमानों को ये इलाका माशाअल्लाह सलफियों का इलाका है, अहले हदीस का इलाका है, कसीर तादाद में है, लेकिन मेरे भाई आज हम लोग जमीयत और जमात को नहीं समझते हैं, जमीयत का एहतराम नहीं है, जमीयत के कायदीन के जानिब से ऊपरी सतह से कोई हुक्म जारी होता है। मेरे भाई मैं हमेशा कहता हूँ एक आदमी का हुक्म नहीं है बल्कि वो जमात का हुक्म है। ये लाइब्रेरी तैयार हुई है, ये जमात तैयार हुई है, न शमसुल हक की है, न अबू ताहिर की है, न मौलाना अशरफुल हक रहमानी की है और न असलम हक्कानी की है और न मोहिउद्दीन सनावली की है। आप तमाम है तो जमीयत है, आप तमाम नहीं है तो जमीयत नहीं है, आप तमाम की ताकत ये जमीयत है। अगर आप मुंतशिर हो जाएंगे कुछ भी नहीं, आपकी ताकत से सारी ताकत है और इस्लाम इसी को यानी इत्तेहाद इत्तेफाक और जमीयत और इज्तिमात कहा है मेरे भाई। लिहाजा जमीयत की अहमियत को समझना चाहिए और ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वला तकूनु कल्लज़ीना तफर्रकू, और तुम उन लोगों की तरह ना हो जाओ
جاؤ جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیل آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مذکورہ دو اصولوں سے انحراف کرو گے تو تمہارے درمیان پھوٹ پڑ جائے گی اور تم الگ الگ فرقوں میں بڑھ جاؤ گے میرے بھائی۔ بلکہ جماعتی زندگی کو اپنا نصب العین اور دینی فریضہ مان کر زندگی بسر کرو، اور علیکم بالجماع وایاکم الفرقہ کا مصداق بن جاؤ۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم و ملت کی بقا اور قیام کی بنیاد نظم و ضبط، سمع و طاعت اور للہیت کو قرار دیا ہے۔ ابھی مولانا بتا رہے تھے کہ جماعت کس چیز کا نام ہے، میں اس کی طرف میں ضرور اشارہ کروں گا۔ صرف جماعت جماعت کہنے سے نہیں ہوتا ہے میرے بھائی، جماعت کہنے کے مطلب ہے للہیت کے ساتھ سمع و طاعت کیا جائے، خیر خواہی کیا جائے، اطاعت کی جائے، فرما برداری کیا جائے، شریعت کو قانون کو فالو کیا جائے میرے بھائی۔ لہٰذا ان اہداف کی تکمیل کے لیے جمیع افراد جماعت ایک قیادت و امارت پر متفق ہو کر ارشاد ربانی کے موافق عمل پیرا ہو جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے اقتدار والوں کی بھی اطاعت کرو۔ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کو، چاہے وہ فوج کے افراد ہوں یا عام لوگ، علماء کی جماعت ہو یا عام انسانوں کی جماعت، انہیں اپنے حکام کی اطاعت، اپنے بڑوں کی یعنی اطاعت، الا یہ کہ اولو الامر، اگر آپ کے قائد شریعت کے منافی، شریعت کے خلاف حکم دیتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی میرے بھائی۔ بلا شک و شبہ مذہب اسلام نے جماعتی زندگی پر بڑا زور دیا ہے اور جماعتی زندگی کے ترک کو اسلامی زندگی کے ترک سے تعبیر کیا ہے، جس کا نتیجہ سوائے خسران، ناکامی، نامرادی اور عذاب جہنم کیا اور کیا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جماعتی زندگی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ید اللہ مع الجماع، اللہ کی رحمت، یہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ ہے میرے بھائی۔ اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے یہ جماعت کے ساتھ، اور تنہائی کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے لوگ یعنی گمراہی پر یعنی کبھی اتفاق نہیں کر سکتا، اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے میرے بھائی۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج عن الطاعہ وفارق الجماعہ ومات فمات میتۃ جاہلیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جو شخص امیر کے اطاعت سے باہر ہوا اور جماعت کو چھوڑ کر مرا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، اور یہ جاہلیت سے کفر کی موت ہے میرے بھائی۔ کسی بھی صورت میں جماعت سے علیحدگی اور امیر کی اطاعت سے روگردانی جائز نہیں ہے، الا یہ کہ امیر کتاب و سنت کے خلاف کام کرے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من را من امیرہ شیئا یکرہ فلیصبر علیہ فإنہ من فارق الجماعہ شبرا فمات الا مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اپنے امیر سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو اسے چاہیے کہ صبر سے کام لے، پھر بھی یعنی ظاہر طور پر ایک دم ہلڑ مچائے اور بغاوت کرے، شوشہ نکالے، خروج کرے، انتشار پیدا کرے، اسلام نے اس کا موقع نہیں دیا میرے بھائی۔ بعض ہمارے یہاں کھانا سازی کے طور پر بعض مسائل آ جاتا ہے اور مسائل کی وجہ سے کھانا سازی شروع کر دیتے ہیں، یہ کرنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ تبادلہ خیال کرنا چاہیے، اور تبادلہ خیال کے ذریعے سے یعنی قرآن و حدیث کے روشنی میں مسئلہ کا سلجھاؤ کرنا چاہیے میرے بھائی، اور اسی پر اتفاق کرنا چاہیے۔ جماعتی زندگی اور جماعت کے امیر کی اطاعت فرض ہے، اور اس درجہ کا فرض ہے کہ اگر کسی نے جماعتی زندگی ترک کر دی اور اپنے امیر کی اطاعت سے منحرف ہو گیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس نے خود اسلام کا حلقہ اپنے گردن سے نکال پھینکا۔ علیحدگی کے ساتھ بالشت بھر کی قید بڑھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کی فرضیت و اہمیت کو اس کی انتہائی حد تک پہنچا دیا ہے، یعنی بالکل علیحدہ ہو جاتا ہے۔ بڑی بات ہے کسی شخص کا بالشت یعنی ایک بتہ برابر علیحدہ ہو جانا منافی اسلام ہے۔ اسلامی نظم و اجتماعیت کے فرض ہونے کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے میرے بھائی۔ اور ایک چیز کہہ کر میں انشاءاللہ اپنی باتوں کو ختم کر دوں گا، نہ کیا سر؟ اسلام کے نگاہ میں جماعتی زندگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باہم مل کر کے تفریح تباہ کے لیے
کسی کلب بنا لیا جائے، خوش گپیاں ہانکی جائے، اصلاحی نام پر کوئی ادارہ یا انجمن بنا لی جائے، مدرسہ قائم کر لیا جائے، باہمی مشورہ سے دنیاوی اغراض و مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے، یا قرآن و سنہ اور منہج سلف سے مستغنی ہو کر اپنے خود تراشیدہ اور کھانا ساز اصول کے تحت کوئی سوسائٹی وضع کر لی جائے جس میں ملکی، قومی، سیاسی، اقتصادی، معاشی اور معاشرتی مفاد کو انجام دینے کی کوشش کی جائے، بلکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے امت مسلمہ کی یکجہتی و اجتماع، اس کا اتفاق و انجام، اس کے نظم و جب محض اللہ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کے لیے ہو۔ فرد کے مقابلے میں جماعت یا اجتماعیت کی اہمیت ہے اور افادیت مسلم ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اس اشعار سے میں اپنی باتوں کو ختم کروں گا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اجتماعیت یا جماعت کی حقیقت کو اپنے الفاظ میں نہایت ہی خوبصورت انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آبرو باقی تیری ملت کی جمعیت سے تھی، جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا۔ میرے بھائی آپ کو معلوم ہے جو جمعیت تھی، جب لوگ ایک امیر کی اطاعت کرتے تھے، ساری امت مسلمہ کے ایک امیر تھے، تو اگر ہندوستان کے کسی جگہ میں اگر کسی مسلمان کو توحید کی وجہ سے ستایا جاتا تھا تو بلکان کے مسلمانوں کے دل میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا تھا، اور یعنی مراکش میں بیٹھے ہوئے بادشاہ امیر المومنین یعنی بے تاب اور بے قرار ہو جاتے، اور جب تک اس توحیدی آدمی کو جس کو ستایا گیا جب تک وہ اس کو آرام نہیں پہنچا دیتے تھے تب اس کو قرار نہیں آتا تھا۔ میرے بھائی یہی چیز ہے کہ جب یہ جمعیت گئی دنیا میں رسوا تو ہوا، اپنی اصلیت قائم تھا تو جمعیت بھی تھی، چھوڑ کر گل کو پریشان کارواں بوت ہوا، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں موج دریا میں ہے اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ میرے بھائی ان اشعار کو سمجھنا چاہیے، اور امیر کی نافرمانی کو اسلام نے اللہ رب العالمین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی قرار دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہے۔ لہذا اسلام ساری انسانیت کا دین ہے، اس کا مطمع نظر مقصود انسانیت کی شیرازہ بندی بھی ہے۔ چنانچہ اسلامی اجتماعات کا ایک مقصد یہ قرار دیا جاتا ہے کہ لوگ الگ الگ گھروں کی شکل میں زندگی گزارنے کے بجائے ایک وحدت بن کر زندگی گزاریں۔ یہی وجہ ہے کہ دین میں اختلاف و نزاع کو ناپسند کیا گیا ہے اور اتفاق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اسلامی اجتماعات کی چند بنیادیں ہیں، صرف میں اشارتاً میں کہہ دوں آپ کے سامنے۔ کسی بھی سوال اجتماعیت کا قیام محض لوگوں کے جمع ہو جانے سے نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ ہم لوگ جمع ہو گئے ہیں اس سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا ٹھوس کچھ بنیاد ہے۔ ان بنیادوں کو اگر ہم مطمع نظر رکھے، سامنے رکھے، تو جماعت کا فائدہ ہے، اجتماعیت کا فائدہ ہے میرے بھائی، اور مضبوط بنیادوں کی وہ ضرورت ہے۔ اسلامی شریعت میں اس کی چند بنیادیں ہیں، اجتماعات کی چند بنیادیں ہیں، جیسا کہ بیعت کرنا۔ آج تو بیعت نہیں ہے اس لیے کہ اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن سم و طاعت ہے، جس کو ہم نے امیر مان لیا ہے، جس کو ہم سیکرٹری مان لیا ہے، اس کا سننا، اس کا اطاعت کرنا شریعت کے مطابق ہمارے لیے ضروری اور فرض ہے۔ ہم اس سے پہلو تو ہی نہیں کر سکتے ہیں، ہم اس سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی جس طرح ہمیں قرآن و حدیث نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح حکم دیتا ہے کہ ہم قائدوں کا، امیروں کا، اقتدار والوں کی باتوں کو سنیں اور سمع و طاعت کے ساتھ قبول کریں۔ تیسری چیز ہے نصح، خیر خواہی۔ میرے بھائی ہم کہہ رہے جماعت میں ہیں اور جمعیت میں ہیں، لیکن جمعیت کے جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں اس کے لیے ہم خیر خواہی نہیں کرتے ہیں، اور حالانکہ مولانا بھی بتائیں گے، علماء کرام حدیث کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں کہ الدین والنصیحہ، دین نام ہے خیر خواہی کا میرے بھائی، علماء کے لیے بھی ہے، اللہ کے لیے بھی ہے، رسول کے لیے بھی ہے، قیامت کے دین کے لیے بھی ہے، اور رسولوں کے لیے بھی ہے، اور ائمہ وقت کے لیے بھی خیر خواہی ہے۔ لہذا اس کو میں بھی یعنی سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف کا قیام بھی ضروری ہے۔ ہر معاملہ میں عدل و انصاف
کا یعنی قائم رکھنا اور سامنے رکھنا ضروری ہے. جب تک یہ بنیاد جمعیت اور جماعت میں نہ رہے تب تک وہ جمعیت پختہ اور کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو صحیح معنی میں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما، مومن ہونے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی تقاضا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، جمع رہنے کی توفیق عطا فرما، متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اجتماعیت کی فوائد کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.